अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं समीना और आप देख रहे हैं समीनाज़ वर्ल्ड। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हर वीडियो में न्यू कलेक्शन के साथ साथ एक इस्लामिक पैगाम भी होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पिछली वीडियो में न्यू कलेक्शन के साथ साथ हम लोगों ने आपके साथ सूरह बकरा की 1 से लेकर 5 आयत आप लोगों के साथ शेयर की हैं और उसका तर्जुमा और उसको समझा है। तो आज हम न्यू कलेक्शन के साथ साथ आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ सूरह बकरा की 6 से 10 का आसान पैगाम समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इन आयत में अल्लाह ताला ऐसे लोगों का ज़िक्र फरमाते हैं जो हक़ को जानने के बावजूद इसे कबूल नहीं करते। इनके दिल, कान और आँखें हकीकत से गाफिल हैं क्योंकि वो बार बार हक़ से मुंह मोड़ते हैं। फिर अल्लाह ताला मुनाफिकीन का ज़िक्र फरमाते हैं जो ज़बान से ईमान का दावा करते हैं लेकिन दिल से सच्चे मोमिन नहीं होते। वो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं मगर हकीकत में वो अपना ही नुकसान करते हैं। हमें हमेशा सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए, सच बोलना चाहिए और अपने अमाल को भी अपने ईमान के मुताबिक बनाना चाहिए। अल्लाह ताला दिलों के हाल खूब जानता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने हक़ वाज़ेह हो जाता है लेकिन फिर भी उसे कबूल नहीं करते। उनकी ज़िद और हट दर्मी की वजह से इनके दिल सख्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अल्लाह किसी पर जुल्म करता है, बल्कि जब इंसान बार बार सच्चाई से मुंह मोड़ता है तो वो खुद अपने दिल को अंधेरे में डूबने की दावत देता है। दोस्तों, इसलिए जब भी कुरान की कोई बात समझ आए तो इसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएं। कभी ऐसा होता है कि कोई शख्स बार बार समझाने के बावजूद गलत काम नहीं छोड़ता। आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी गलती भी गलती नहीं लगती। यही कैफियत रूहानी ज़िंदगी में भी हो सकती है। इसलिए हर रोज़ अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह मेरे दिल को हिदायत पर कायम रख। इन आयात में अल्लाह ताला मुनाफिकीन का ज़िक्र फरमाते हैं। मुनाफिक वो है जो ज़बान से कहे कि मैं ईमान वाला हूँ लेकिन इसके अमाल इसके बरअक्स हों। मसलन वादा करके पूरा ना करे, सच की जगह झूठ को अहमियत दे, लोगों के सामने नेक बनना लेकिन अकेले में गुनाहों से ना बचना। ये सफ़ात हर मुसलमान को अपने अंदर तलाश कर लेनी चाहिए ताकि वो इनसे बच सके। आज हम अपने आप से चंद सवाल करेंगे। क्या मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ या करती हूँ? क्या मैं सच बोलता हूँ या बोलती हूँ? क्या मैं दूसरों के साथ इंसाफ करता हूँ या करती हूँ? क्या मेरा ज़ाहिर और बातिन एक जैसा है? तो दोस्तों, अगर किसी सवाल का जवाब नहीं है तो आज से बेहतरी की नियत करें, क्योंकि कुरान सिर्फ़ तिलावत के लिए नहीं बल्कि अमल के लिए नाजिल हुआ है। अगर हम रोज़ एक आयत भी समझकर इस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, एक सवाल ये है कि अगर अल्लाह ताला रहीम है तो फिर इन लोगों के लिए और इनके दिलों पर मुहर क्यों लग जाती है? इसका जवाब उलमा ने ये बयान किया है कि अल्लाह ताला इब्तिदा में हर इंसान को हक़ समझने का मौका देता है। जब इंसान बार बार हक़ को जानबूझकर रद्द करता है, नसीहत कबूल नहीं करता, तकबीर इख्तियार करता है और गुनाहों पर इसरार करता है तो इसका दिल सख्त हो जाता है। ये इसके अपने मुसलसल रवैये का नतीजा होता है। इसलिए हमें कभी भी गुनाहों को मामूली नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि दिल कैसे सख्त हो जाता है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दिल एक दिन में सख्त नहीं होता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता होता है। मसलन नमाज में सुस्ती आ जाती है, कुरान ना पढ़ना यानी झूठ बोलना शुरू कर देता है, इंसान गीबत करना शुरू कर देता है, लोगों का हक मारता है, वालिदैन की नाफरमानी करता है।
اگر انسان توبہ نہ کرے تو یہ عادتیں دل پر اثر ڈالتی ہیں۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ تو دوستو، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافق کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ تو دوستو، منافق وہ نہیں جو صرف زبان سے کچھ کہے، بلکہ وہ شخص ہے جس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو۔ مثال کے طور پر لوگوں کے سامنے بہت نیک بنتا ہے، اکیلے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دین کی بات صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انسان کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، بلکہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے مسلسل ضد، تکبر اور حق سے دشمنی کی وجہ سے اپنے دل بند کر لیے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان اپنے اعمال سے اس مقام تک پہنچتا ہے۔ یعنی جیسے حق سامنے آئے تو ضد نہ کرے، عاجزی اختیار کرے، ہدایت کی دعا ہمیشہ کرتے رہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب انسان بار بار سچائی کو ٹھکراتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اسے نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ قرآن کو کھلے دل سے سنیں، گناہوں پر فوراً توبہ کریں، دل کی نرمی کے لیے ذکر الہی کریں۔ دوستو، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ منافقین کی نشانی ہے کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں اخلاص نہیں ہوتا۔ صرف زبان نہیں، دل اور عمل بھی ایمان والے ہونے چاہیے۔ ریاکاری سے بچیں، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر انہیں شعور نہیں۔ یعنی جو شخص دین میں دکھاوا کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اخلاص سب سے بڑی دولت ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ نیکی صرف تعریف حاصل کرنے کے لیے نہ کریں۔ جیسا کہ قرآن میں ایک جگہ ذکر ہوا ہے کہ ان دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دل کی بیماری سے مراد نفاق، حسد، تکبیر اور جھوٹ ہے۔ اگر انسان ان برائیوں سے توبہ نہ کرے تو یہ بڑھتی جاتی ہیں۔ تو دوستو، اگر کسی سے حسد یا کینہ ہو تو اسے معاف کر دیں، سچ بولنے کی عادت اپنائیں۔ آج ہی اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھ کر ہدایت کی دعا کریں۔ روزانہ قرآن کی چند آیات سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دل کو قرآن سے جوڑیں، نماز کی پابندی کریں، سچ بولیں، دوسروں کے لیے خیر خواہی رکھیں، اور ہر وقت اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ نے اسلامک پیغام کے ساتھ ساتھ ہماری آج کی خوبصورت سی کلیکشن بھی دیکھی ہوگی، اور یقیناً آپ کو پسند بھی آئی ہوگی، کیونکہ سمیناز ورلڈ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے خوبصورت ترین کلیکشن لے کر آئے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن میں کوئی بھی خوبصورت سا آرٹیکل پسند آیا ہو تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ کے لیے خوبصورت سے شوز بھی لے کر آئی ہوں، جیسے آپ اس کو دیکھیں گے، جسے آپ دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے، کیونکہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ڈریسز کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جیسے بیڈ شیٹس، ڈریسز، شوز، یعنی ہر قسم کی چیز آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں۔ تو اگر آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز لائک ضرور کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے، تاکہ آپ لوگوں سے ہماری کوئی بھی چیز مس نہ ہو۔ تو دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتنا خوبصورت آرٹیکل ہے۔ یہ بھی لان کا سوٹ ہے اور اس کی یہ لانگ شرٹ ہے۔ یہ اس میں نہایت ہی خوبصورت ترین کلرز ہیں، اس کے جتنے کلرز بھی ہیں آپ دیکھیں گے تو وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔
تو اس کا آپ دامن چیک کریں، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت چکن کاری کا جو پیچ لگا ہوا ہے دامن کا، تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور یہی پیچ ان کی سلیوز پر بھی لگایا گیا ہے۔ تو دوستوں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی کلیکشن ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لانگ شرٹس ہیں، یہ ان کے جتنے بھی ہیں تمام کے تمام جتنی لانگ شرٹس ہیں ان کے دامن پہ چکن کاری کا پیچ لگا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولکا ڈاٹس کے جو ڈریسز ہمارے پاس آج موجود ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی نہایت خوبصورت ترین ہے۔ ان کی بھی لانگ شرٹس ہیں۔ یہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے دوستوں کہ آج کل لانگ شرٹ کا ٹرینڈ ہے، تو اس لیے ہر آرٹیکل جو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ لانگ شرٹس میں ہوتا ہے، اور آج کل لانگ شرٹس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت آرٹیکل ہے۔ تو دوستو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا کون سا ڈریس پسند آیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پسند آیا ہے تو پلیز کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے کامنٹ سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شوز جس کا ذکر میں آپ لوگوں سے کر رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج شوز بھی لے کر آئی ہوں، کتنے خوبصورت سافٹ شوز ہیں، چپل ہیں یہ، آپ دیکھیں اتنے یعنی اس کے کلرز کتنے خوبصورت ہیں، گولڈن اور بلیک، اور یعنی جتنے کلرز بھی ہیں نا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہیں اور کمفرٹیبل بھی ہیں۔ تو دوستو ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ہم نے جو سورہ بقرہ کا سٹارٹ لیا ہے، ان کی آیات کا ہم نے سٹارٹ لیا ہے، تو یہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور سمیناز ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سمیناز ورلڈ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگلے ولاگ تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کلیکشن کے ساتھ اور سورہ بقرہ کی 11 سے 15 تک آیات کا ترجمے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔